سر بہت شکریہ وقت دینے کا جاوید لطیف صاحب. سر آپ سے پچھلی دفعہ جب بات ہوئی تو تب سزا معطل نہیں ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف صاحب والی, اور اگلے ہفتے کیس لگا ہوا تھا, اور آپ سے ہم نے یہی سوال کیا. مجھے آواز دوبارہ سنائی دے رہی ہے ذرا اچھا دیکھ لیں ذرا. تو اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ بس یہ اگر سزا معطل ہو جاتی نواز شریف صاحب کی اس کے فوراً بعد وہ جلسے جلوس کا آغاز کر دیں گے, لیکن وہ بھی نہیں کیا. آج کا یہ فیصلہ بھی آ گیا, اس کے بعد بھی اب تک نون لیگ کی انتخابی مہم شروع نہیں ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, بات سیدھی سی ہے کہ ابھی پارٹی کے ٹکٹوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اس کی کئی ریزن ہیں. خاص طور پر تو آپ دیکھیں کہ ہر حلقے سے 25 30 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. اس کو شارٹ لسٹ کرتے, پھر کچھ سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات ہے دوسری جماعتوں سے. اب آ جائیں کہ 2 یا 3 دن تک ہمارا فیصلہ حتمی ہو جائے گا, تو اس کے بعد شیڈول بن چکا ہوا ہے نواز شریف کے جلسوں کا. ڈیٹ بھی ساتھ ہی ہم اناؤنس کریں گے کہ پہلا جلسہ کہاں کریں گے. کب سے جلسوں کا آغاز کب کر رہے ہیں, کب سے کر رہے ہیں؟ جی میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب پرسوں فائنل لسٹ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم شیڈول بھی دے رہے ہوں گے کہ نواز شریف پہلا جلسہ کہاں اور کس ڈیٹ کو کر رہے ہیں. اچھا, اور جاوید صاحب یہ جو خبر چل رہی ہے یہ ٹھیک ہے, اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آئی پی پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ طے پا گئی ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے کچھ حلقوں میں, اس میں اتنی فیصلہ ہو گیا؟ بالکل تصدیق نہیں کرتا. اچھا. بالکل ابھی یہ ہیں اسی طرح خبریں ہی, اور ذاتی طور پر میں تو سچی بات ہے اس حق میں نہیں ہوں کہ پنجاب بھر میں کسی جگہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کسی جماعت سے اتحاد کیا جائے. اچھا اوکے. لیکن یہ جو چل رہا ہے تو باقاعدہ حلقوں کی خبر چل رہی ہے کہ لودھرا سے ترین صاحب کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے, چونکہ کانجو صاحب ناراض ہو جائیں گے تو ان کو ملتان میں ایڈجسٹ کر دیں, اون چودھری صاحب کو ایڈجسٹ کر دیں, علیم خان صاحب کو لاہور میں ایڈجسٹ. یہ سب ابھی ہوائی باتیں, کچھ بھی فائنل نہیں ہے اس کا مطلب؟ جی ابھی کچھ فائنل نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا اپنا ٹکٹ آپ کو فائنل ہو گیا ہے لڑنے لگے؟ میرا ٹکٹ بھی کوئی فائنل نہیں ہے. اچھا, یہ ویسے اصولی طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے نون لیگ نے کہ نہیں کہ بھائی منحرفین کو ٹکٹ نہیں دینا ہے, جو ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی کبھی تیسری پارٹی ان کو ٹکٹ نہیں دینا ہے, یا بس آپ دیکھیں گے جو جہاں تگڑا لگا اس کو دے دیں گے ٹکٹ؟ میں سچی بات اپنے دل کی آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ آپ دوسری جماعتوں سے وفاداریاں بدلنے والوں کو آپ ٹکٹ دیں. اور آپ کو یاد ہوگا 20 جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے جب قومی حکومت تھی, اس میں بھی ایک وجہ وفاداری بدلنے کی وجہ سے ہمارے ووٹر نے بھی ان کو ووٹ نہ دیا اور لوگوں نے بھی ان کو تسلیم نہ کیا. اب آ جائیں کہ جو یہ الیکشن ہونے والے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کے لوگوں کو قربان کر کے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دینے سے جماعت کو بھی نقصان ہوگا اور سیٹ بھی لوز کرنے کے زیادہ امکان ہوں گے. لیکن اگر وہ پہلے سے ان سے وعدہ کر لیا ہوا تو کہ بھائی اس وقت جب حکومت ہی ان لوگوں کی بدولت گر رہی تھی خان صاحب کی, اور اس وقت اگر ان کو کمٹمنٹ کر دیا ہوا کہ بھائی جان آپ ہمارا ساتھ دو, ہم آپ کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے, تو آپ کیا کریں؟ ایک طرف وہ کمٹمنٹ کھڑی ہے, ایک طرف یہ آپ کی والی بات کھڑی. آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. نہیں, لیکن کیا کریں پھر؟ بات یہ ہے کہ آپ نے 20 ٹکٹ دے کے دیکھ لیے ضمنی انتخابات میں. صحیح ہے. تو لوگوں نے جو اس کا رد عمل دیا وہ بھی جماعت کے سامنے ہونا. ہاں یہ ایک اور بھی بحث ہے کہ اس وقت سہولت کاری بھی دوسری طرف تھی, جس طرح کی آج کبھی کبھار آپ کو سہولت کاری نظر ابھی تک آ رہی ہے. لیکن اب دیکھیں نا, اب مثال کے طور پہ اب اگر راجہ ریاض صاحب کو آپ ٹکٹ اگر نہیں دیتے, ایک طرف راجہ ریاض صاحب ہے جو کہ پیپلز پارٹی, پھر پی ٹی آئی, پھر ادھر پھر آپ کے پاس, تو آپ کی جو رائے ہے اس کے تحت ان کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے. لیکن وہ یہ کہیں گے کہ یار میں نے سارا سسٹم چھوڑا, آپ کی طرف آیا, آپ نے وعدہ کیا تو دیں گے, تو کیا کرے اس میں ایسے پارٹی؟ نہیں دیکھیں, میں پھر وہی بات کروں گا کہ میں تو اپنی سوچ, اپنی ایک ذہن کی بات کر رہا ہوں. یہ عام
پارٹی ورکر کی جو اپروچ سوچ ہے، جو ایک نظریہ رکھتا ہے ایک پولیٹیکل ورکر، میں اس کی بات کر رہا ہوں. باقی حتمی فیصلہ تو ظاہر ہے لیڈرشپ نے کرنا ہے، میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے.